السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 857۔ ووظیفۃ الرسول اداء الرسالۃ لا احداث الخیر ولا احداث السوء فہذا من امر اللہ۔ رسول کا کام فریضہ رسالت ادا کرنا ہے، نہ کہ خیر کو ایجاد کرنا اور برائی کو ایجاد کرنا، یعنی اپنی طرف سے کسی چیز کو اچھا یا برا بتانا۔ فہذا من امر اللہ، بس یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نیکی کا کام کیا ہے، خیر کا کام کیا ہے، برائی کس کو کہتے ہیں، اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وَأَمْرُ النَّاسِ مَعَ الرَّسُولِ أَنَّ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور لوگوں کا کام رسول کے ساتھ یہ ہے کہ جو اس کی اطاعت کرے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یا یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى مُعْرِضًا مُكَذِّبًا فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو جس نے منہ پھیر لیا اعراض کرتے ہوئے، جھٹلاتے ہوئے، تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ من ناحیۃ حسابہ وجزائہ، اس کے حساب کتاب اور اس کے بدلے کے اعتبار سے۔ وَلَمْ يُرْسَلْ الرَّسُولُ لِيُجْبِرَهُ عَلَى الْهُدَى، اور رسول اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کو ہدایت پر مجبور کرے، جبر کرے۔ وَيُكْرِهُهُ عَلَى الدِّينِ، اور دین پر اسے مجبور کرے، یعنی رسول کا یہ کام نہیں کہ لوگوں کو دین کے اوپر زبردستی لائے۔ وَلَيْسَ مُوَكَّلًا بِحِفْظِهِ مِنَ الْعِصْيَانِ وَالضَّلَالِ، اور وہ اس چیز کا بھی ذمہ دار نہیں کہ انہیں بچائے نافرمانی اور گمراہی سے، یعنی زبردستی نہیں کر سکتا، کہ پکڑ کے نہیں روک سکتا کہ یہ تم اس گمراہی کے راستے پہ نہ جاؤ۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ وَحْدَهُ فَهَذَا لَيْسَ دَاخِلًا فِي وَظِيفَةِ الرَّسُولِ، تو یہ رسول کی ڈیوٹی میں شامل نہیں، وظیفہ کہتے ہیں ریسپانسبلٹی، ڈیوٹی۔ وَلَا دَاخِلًا فِي قُدْرَةِ الرَّسُولِ، اور نہ ہی رسول کی طاقت میں یہ شامل ہے۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ، یہ تو سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو جو بھی زمین میں ہے سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا پھر آپ لوگوں کو مجبور کریں گے، حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی نفس کے لیے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، یعنی کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لا سکے مگر اللہ ہی کے اذن سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ ڈال دیتا ہے رجس یا نجاست کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول کا کام پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں، یا سزا جزا۔ يحصل في الكون لا يكون الا باذن الله وارادته، اور ہر وہ چیز جو کائنات میں ہو رہی ہوتی ہے نہیں وہ ہوتی مگر اللہ کے اذن اور اس کے ارادے سے، یعنی اس یونیورس کے اندر کوئی بھی چینجز جو آتے ہیں، کوئی چیز بنتی ہے، بگڑتی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی آتی ہے، ایک ذرے سے لے کے آسمان تک، سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ ہر چیز پر صرف اور صرف اللہ کا کنٹرول ہے۔ وَقَدَرِهِ وَمَشِيَّتِهِ، اور اس کی تقدیر اور اس کی مشیت کے مطابق۔ وَكُلُّ مَا يَحْصُلُ لِلنَّاسِ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہر وہ چیز جو انسانوں کو حاصل ہوتی ہے حسنات یا سیئات میں سے، اچھے یا برے میں سے۔ وَالنِّعَمْ وَالْمَصَائِبْ، اور نعمتیں اور مصیبتیں۔ فلا يقع الا باذن اللہ وارادتہ، وہ بھی واقع نہیں ہوتی مگر اللہ کے اذن اور اس کے ارادے سے ہی، یعنی انسانوں کو بھی جو خیر شر ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔
وما یصیبہم من حسنۃ ونعمۃ فہو من عند اللہ، اور جو بھی انہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی اور نعمت تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، لأنہ بسبب منہجہ وہدایتہ، کیونکہ وہ اسی کے طریقے اور اسی کی رہنمائی کے مطابق ہے یا سبب سے ہے، وفضلہ واحسانہ، اور اسی کے فضل اور احسان کا نتیجہ ہے، وما یصیبہم من سیئۃ ومصیبۃ فہو من عند انفسہم، اور جو بھی انہیں کوئی برائی یا مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ان کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، لأنہ حصل لهم بسبب تنکبہم عن منہج اللہ والإعراض عنہ، کیونکہ وہ انہیں پہنچی ان کے ہٹنے سے، تنکب ان کا مطلب ہوتا ہے تجنب، ہٹنے سے، عن منہج اللہ، اللہ کے راستے سے، والإعراض عنہ، اور اللہ سے روگردانی کرنے کی وجہ سے یا اس راستے سے منہ پھیرنے کی وجہ سے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اور جو بھی پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آپ کی نفس کی طرف سے ہے، وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے۔ تو یہاں تک جتنی بھی باتیں میں نے پڑھی وہ یہ کہ انسان کی ذات میں کوئی یا پوری کائنات میں کوئی تبدیلی آئے، یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، سبب اس کا کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اذن اور ارادہ اور مشیت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ والایمان بالرسول، اور رسول پر ایمان لانا جو ہے، طاعتہ فیما امر وتصدیقہ فیما اخبر، اس کی اطاعت کرنا ہے اس معاملے میں جو اس نے حکم دیا، اور اس کی تصدیق کرنی ہے اس معاملے میں جو اس نے خبر دی، واجتناب ما نہی عنہ وزجر، اور بچ جانا اس سے جو روکا اس نے جس سے، اور ڈانٹا یا ناراضگی کا اظہار کیا، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور یہ کہ نہ عبادت کی جائے اللہ کی مگر اسی طریقے پر جو اس نے مقرر کیا، یعنی اللہ کی عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کی جائے، یعنی اپنے طرف سے نیکی کرنے کے طریقے نہ ڈھونڈ لیے جائیں ورنہ وہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم وظیفته انہ رسول یبلغ ما جاء به من عند اللہ الی خلقہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ رسول ہیں، وہ پہنچاتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آیا اللہ کی مخلوق کو، وطاعتہ فیما یأمر بہ طاعۃ للہ، اور اس کی اطاعت کرنا رسول کے ذمہ اور کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا اس معاملے میں جس میں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ولیس ہناک طریق لطاعۃ اللہ غیر طاعۃ رسولہ، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہاں کوئی ایسا طریقہ نہیں جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے سوائے رسول کی اطاعت کی۔ کیسے؟ مثلاً رسول نے ہی ہم تک قرآن پہنچایا، رسول نے ہی قرآن کی تفسیر کی، وضاحت کی، اس کو اپنی ذات پہ اور دوسروں پر امپلیمنٹ کیا، تو اس لیے ہم جو کچھ رہنمائی وہاں سے لیں گے اس کا جو سورس ہے یا وسیلہ یا ذریعہ ہے وہ رسول ہی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنا کہ کوئی طریقہ اطاعت کا نہیں ہے جب تک ہم رسول کی بات نہ مانیں، یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت وہی قبول ہے جو رسول نے بتائی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے اس طریقے کو یا کوئی اپنا طریقہ خود ایجاد کر لیتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب جیسے صلاۃ ہے، صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے بھی آتا ہے، صلاۃ کا لفظ درود شریف کے لیے بھی آتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، تو آپ کا کیا خیال ہے یہاں وہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر نماز پڑھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو اس کا معنی کہاں سے پھر پتہ چلے گا؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف ڈکشنری میں تو اگر آپ معنی دیکھیں گے یصلون کا تو وہ نماز پڑھنا بھی ہے اور درود بھیجنا بھی ہے، تو پھر یہاں
معنی کو کون ڈٹرمن کرے گا؟ کیونکہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرا ریفرنس تو یہ ہے کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے کہ صلی یصلی کا مطلب یہ بنتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، انہوں نے کیا کیا کہ نماز کے منمانے مطلب نکال لیے کہ نماز کا مطلب ہے دعا، پرے کرنا. تو آپ کہیں بھی بیٹھے بیٹھے، کھڑے بیٹھے، لیٹے دعا کر لیں، ہو گئی نماز. اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، مال کو پاک کرنا. اب اگر کوئی کہے کہ میرا مال تو میری گائے بھینسیں اور ان سب کو نہلا دے اور کہ میں نے تو اپنا مال پاک کر لیا ہے، تو اس سے تو پاک نہیں ہوگا. یا نشو نما دینا، ایک معنی یہ بھی لفظی معنی بتا رہی. اب اگر کوئی کہے کہ میری جو کھیت میں سے گندم نکلی ہے اس کا مجھے عشر نہیں دینا، میں اس کو اگا دیتا ہوں دوبارہ، تو وہ نشو نما ہو جائے گی اس کی. تو اس طرح تو پھر دین کا ہر کوئی اپنی عقل سے، ڈکشنری سے، اپنی مطلب مرضی سے معنی نکال کے تو جو چاہے کرتا رہے. تو لیسا ہناک طریق لطاعت اللہ غیر طاعت رسولہ، جب تک رسول کے طریقے سے، ان کے ذریعے سے کسی چیز کو نہیں لیں گے بات نہیں بنے گی، چاہے آپ اس کو اسلام کے نام پر ہی، دین کے نام پر ہی، اللہ کی اطاعت کے نام پر ہی کرتے رہیں. اب مثلاً اگر قرآن مجید میں صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ خوف کی حالت میں انسان چلتے بیٹھتے جیسے بھی وہ نماز پڑھ لے. اب اگر کوئی اس کو عام حالات میں کسی بھی قسم کی سچویشن پر لاگو کر لے کہ جی ٹریفک بہت ہوتی ہے راستے میں، جب کام سے آتے ہیں تو میدان جنگ میں اگر اجازت ہے تو ہمیں سڑکوں پر بھی اپنی مرضی سے بیٹھے بٹھائے نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور پڑھی جا سکتی ہے. اگر کوئی فتویٰ بھی دے دے تو بات تو یہ نہیں بنتی، کیونکہ میدان جنگ اور چیز ہے اور 401 پہ جانا اور چیز ہے. تو ایک سچویشن کو دوسرے کے اوپر تو نہیں لاگو کر سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے، لیسا ہناک طریق لطاعت اللہ غیر طاعت رسولہ، جب تک رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کام کرو گے بات نہیں بنے گی. السلام علیکم Sada. I just want to add, I've come across a group of people who actually claim that Hajj is not fard anymore, just because the Ata' Rusul is not possible in that way, because the place has been renovated a lot and those difficulties are not there anymore. So they claim that the Hajj is not the same as it used to be in the times of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So they actually say that Hajj is not fard anymore because of this. So what about the Quran ki ayat وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. I was thinking about the ayah. It's Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, He said, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. If we follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then we get Allah's love. We learn in ittiba' as-sunnah. Ittiba' means to follow step by step. Yes. So that's only the one love of Allah. If we need it, we have to do the ittiba'. I was thinking about the Hajj that was just mentioned, the example of Hajj. Recently we came across the hadith where we learned that Hajj will be done even after Ya'juj Ma'juj. Mm-hmm. So if we ignore hadith, then we completely... They're in darkness. Exactly, we're in darkness. So the only way of correctly understanding the text of the Quran and the rules of Islam is to look at them in the light of the Sunnah. So, for example, the issue of keeping a dog as a pet, right? I mean, a lot of times people will quote the story of the Ashabul Kahf, that they had a dog, right? But in the Quran it is mentioned that the dog was at the threshold, right? At the entrance, not sleeping with them, but outside. And, okay, so even if for the sake of argument you say, well, they did have a dog, okay. But when you will ignore the Sunnah, then you will miss out on the ahadith that tell you about how much reward is missed, exactly, lost by a person on keeping the dog with them. So, I mean, the point is that you cannot disregard the Sunnah and only take the text of the Quran and interpret it however you want or however it is convenient for you, because then you can interpret it in any way. In any way, there has to be a proper guideline. There have to be some set of rules, and those rules you get from the Sunnah. Yes. وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مُكَلَّفًا أَن يُحْدِثَ الْهُدَى لِلْمُعْرِضِينَ الْمُتَوَلِّينَ
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مکلف نہیں کہ وہ ہدایت کو انوینٹ کریں اعراض کرنے والوں کے لیے، منہ پھیرنے والوں کے لیے، یعنی ان کی مرضی کی باتیں لائیں. ولا ان يحفظهم من الاعراض والتولی، اور نہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ان کی حفاظت کریں، انہیں بچائیں اعراض اور تولی سے، یعنی منہ پھیرنے سے، منہ موڑنے سے، پیٹ پھیرنے سے. بعد البلاغ والبیان، بات پہنچا دینے اور بیان کر دینے کے بعد. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، پھر اگر وہ اعراض برتیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ محض پہنچا دینا ہے. وَالْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ هُمْ مَصَابِيحُ الدُّجَى، انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اندھیرے میں چراغ ہیں. وَيَنَابِيعُ الْهُدَى، اور ہدایت کے چشمے ہیں. فی هذه الارض، اس زمین پر. فہدی اللہ للبشر جاء بواسطتہم، اللہ کی ہدایت انسانوں کے لیے انہی کے ذریعے سے آئی ہے. وما ارسل اللہ الرسل الا لیطاعوا، اور اللہ نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اطاعت کیے جائیں. ان کو بھیجا اس لیے گیا کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی بات مانی جائے. وما انزل اللہ الکتب، اور نہیں اتاری اللہ نے کتابیں، الا لیحکم بها بین الناس بالعدل، مگر اس لیے تاکہ وہ ان کے ساتھ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں قدر کی اس نے اللہ کی جیسے حق ہے قدر کرنے کا. ولا عرف حکمتہ ورحمتہ، اور نہیں پہچانی اس کی حکمت اور اس کی رحمت. وعدلہ واحسانہ وکرمہ وفضلہ، اور اس کا عدل اور احسان اور کرم اور فضل. من انکر بعثۃ الانبیاء، جس نے انکار کیا انبیاء کی بعثت کا. وارسالہم الی الناس، اور لوگوں کی طرف ان کو بھیجنے کا. فما اسفہ ہؤلاء واجہلہم بربہم، تو کتنے احمق ہیں یہ لوگ اور کتنے جاہل اپنے رب کے ساتھ. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نہیں اتارا. قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہہ دیجئے کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے. نورا وہدی للناس، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت کا باعث ہے. تجعلونہ قراطیس، تم بناتے ہو اس کو ورقہ ورقہ. تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اس کو ظاہر کرتے ہو اور اس کا بہت سا حصہ چھپا دیتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا، اور تم سکھائے گئے جو تم نہ جانتے تھے. انتم ولا آباؤکم، نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا. قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دیجیے ان کو. کی گئی ہے کہ جو رسول کے بھیجے جانے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، وہ دراصل اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کے احسان اور اس کے عدل اور اس کی حکمت کی قدر ہی نہیں کرتا. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جو یہ کہتا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ اتارا ہی نہیں، تو انہوں نے تو دراصل اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی. کہہ دیجئے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کون لایا جو ہدایت تھی لوگوں کے لیے اور روشنی کا سبب، جس کے ساتھ تم نے یہ حال کیا کہ اس کا کچھ حصہ ظاہر کرتے اور زیادہ چھپا جاتے ہو. اور تمہیں سکھایا گیا وہ جو تم نہیں جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا. کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی نے کیا، لیکن یہ نہیں مانتے تو پھر ان کو ان کی بحث میں چھوڑ دو. یہی طریقہ اور یہی اخلاق ہے کہ انسان یعنی ایمان اور عقائد کے جتنے بھی موضوعات ہیں ان پر لوگوں کو صحیح بات بتا دے، اور نہ مانے تو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دے، پھر ان کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. وَكُلُّ هَذَا جَهْلٌ بِقَدْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اور یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر پہچاننے کے ساتھ جہالت ہے، یعنی نہ پہچاننا ہے. فَاللَّهُ الْعَظِيمُ الْكَرِيمُ، اللہ بہت عظمت والا، بہت کرم کرنے والا ہے. العدل الرحیم، بہت انصاف والا، بہت رحم فرمانے والا. العلیم الحکیم، خوب جاننے والا، خوب حکمت والا. لا يدع هذا الانسان وحدہ، وہ اس انسان کو اکیلے نہیں چھوڑتا. وهو الذی خلقہ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا.
وَيَعْلَمُ سِرَّهُ وَجَهْرَهُ، اور وہ جانتا ہے اس کے پوشیدہ کو بھی اور اس کے ظاہر کو بھی، وَطَاقَاتَهُ وَقُوَاهُ، اور اس کی طاقتوں اور اس کی قوتوں کو، وَحَاجَتَهُ إِلَى مَنْهَجٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، اور اس کی انسان کی ضرورت کو ایسے منہج کی جس پر وہ اعتماد کرے، وَمَبَادِئَ، اور ایسے پرنسپلز يَرْجِعُ إِلَيْهَا فِي أَفْكَارِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، جن کی طرف وہ اپنی سوچ، اپنے قول اور اپنے فعل کے وقت لوٹتا ہے. یعنی انسان کے پاس ایک ایسا کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ جس پر وہ اپنی سوچوں کو بھی پرکھ سکے، اپنی باتوں کو بھی اور اپنے کاموں کو بھی. جب انسان کے دل میں اللہ کا تقویٰ آتا ہے نا، اللہ کا ڈر آتا ہے، تو پھر وہ اپنی پچھلی زندگی سے مختلف زندگی گزارنے لگتا ہے. نئی زندگی روشنی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی روشنی کے ساتھ، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے ساتھ ہوتی ہے. وہ کس طرح کہ انسان جب بھی کوئی چیز سوچتا ہے، کسی انسان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو ضرور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ اس بھیجے ہوئے دین کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے جو میں سوچ رہا ہوں، کیا میری سوچ درست ہے یا نہیں. یعنی وہ اپنی سوچ کو بھی پرکھتا ہے. اس لیے کہا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے. ہدایت آتی تو تقوی آتا، تقوی آتا تو ہدایت اور ملتی، تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا، جب منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو اس کا ضمیر فوراً اس کو بتاتا ہے یہ کیا بولا تم نے، یہ تو نہیں بول سکتے. پھر وہ اپنا جو علم اس نے قرآن و سنت کا حاصل کیا ہوتا ہے اس کی روشنی میں پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، سارٹنگ کرتا ہے، اور پھر کرائیٹیریا کیا لاتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ منہ سے نکال سکتے تھے، کیا صحابہ کی گفتگویں ایسی ہوتی تھی، کیا امت کے جو صالح نیک لوگ ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. تو انسان اپنی باتوں کے اوپر بھی خود چیک رکھتا ہے، پھر کچھ کرتا ہے تو اس پر بھی چیک رکھتا ہے. اپنی ہر چیز کو پرکھنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے، کیونکہ اس کا اندر، اس کا ضمیر اس کو چین ہی نہیں لینے دیتا. اور یہی تقویٰ ہوتا ہے، یہی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہی اللہ سے حیا ہوتی ہے. پھر انسان عام انسانوں کی طرح یا پھر لا علم لوگوں کی طرح نہیں رہ سکتا، وہ ہر سچویشن میں اپنے آپ کو پرکھتا ہے. تو اللہ کی دی ہوئی رہنمائی اور روشنی اور ہدایت نہ ہو تو پھر انسان اندھیرے میں ہے، اور پھر اس میں اور دوسرے انسانوں میں، ایمان لانے والوں میں اور نہ لانے والوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. I was just reflecting on the verse from Surah An'am that we just read in verse 91. Like the fact that the Jews, that they had this, basically this selective teaching that they did, that they would pick what was suitable for them, and it's something that we should also be careful of, that we don't use hadith and Quran as a way, as like for our personal agendas, right? We teach it for the sake of being the messengers of the messenger and teaching it to guide people and connect them to the creator, but not just because we want to prove dominance over somebody. Because unfortunately sometimes I see like parents, they'll be like, well, if you don't do this, Allah will punish you, or just focusing on one quality of Allah. But you know, as this reading just mentioned, Allah is great, He's noble, He's just, He's merciful, knowing, wise. There's so much more to learn about Him than just His adab. And so I think that's important to know, that we shouldn't mimic the Jews, that when we teach, we should teach with well-wishing for people, not to try and prove ourselves better. Ustaza, from what you said, I learned that it is the taqwa which, when gets built in the heart of a person, he bases his life completely on the Quran and Sunnah and lives by it and thinks and speaks only for the sake of Allah, because he knows Allah is watching all the time. Ustaza, I also wanted to share something. The ayah that we read just now of Surah An'am, I'm also reading a book these days, Al-Bidaya wa Nihaya. And I came across this part, so I just wanted to share that when Allah subhanahu wa ta'ala will establish the scales, the angels will gather around the scales and they will ask Allah subhanahu wa ta'ala, who is it for? And Allah subhanahu wa ta'ala says, I can bring anyone to account, whoever I want. And that is when angels will say, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. We did not worship Allah subhanahu wa ta'ala the way we should. And angels, we were doing Surah As-Saffat, and we learn how to submit like angels, how much angels worship Allah subhanahu wa ta'ala. And when they see the scales being established, they will say, we did not worship Him enough. There's so much to learn for us in this, and how much we should do the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala.
Also the angels who are carrying arsh, they say, Ma abadnaka haqqa ibadatik. Ustaz, I had a non-Muslim mentor of mine, and one day her and I met and we were talking about family issues, and she said something really interesting. She said, you don't realize how lucky you are that you and your husband have one belief system that you follow, because it tells you what to do and it unites you. And she was saying that her and her husband will often have issues and different opinions because they don't have a faith that they follow, and both of the opinions could be right. So little things become a cause of issues in their family. Yes. So alhamdulillah, the fact that we're given this criterion that we have to follow and we submit to it, it creates so much ease for us, because a lot of these difficult decisions we don't have to make anymore. We just have to follow. بالکل. اور ایک مثالی گھر وہی ہوتا ہے جس میں سارے افراد کا ایمان، یقین، دین، نظریہ ایک ہوتا ہے، پھر آپس میں کلیشز کم ہوتے ہیں. یعنی سب کو پتا ہے کہ نماز کیوں پڑھنی، روزہ کیوں رکھنا ہے، پھر ان چیزوں پہ آرگیومنٹس نہیں ہوتے. بڑوں کا خیال کیوں رکھنا ہے، ادب کیوں کرنا ہے، چھوٹوں سے محبت کیوں کرنی ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز پر رہنمائی موجود ہے، اور وہ سب کے لیے کامن چیز ہوتی، کامن گراؤنڈ ہوتا ہے. Ustaz, again, related to the topic of submission, how important it is to submit so that you can really truly fear Allah and then do what it is that He expects you to do. So in Surah Al-Safat, we learned about so many messengers. We learned about Nuh alayhi salam, how he was tested, on the public front, but also on the private front. And he does ihsan in all areas. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. It's repeated again and again. And then Ibrahim alayhi salam also tested. Of course, his whole nation was ready to burn him alive. And he has to, be ready to sacrifice his own son, who he was blessed with so late in life. So what big tests they went through, and at the level of excellence, because the submission was so excellent. So naturally then the sacrifices are also the same type. Yes. So what a high standard the Anbiya have set for us to try and emulate, but it cannot come without that acceptance and submission, wholehearted submission. So may Allah give us that tawfiq to actually accept the truth as the truth. وَيَعْلَمُ سُبْحَانَهُ. اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے، ان العقل الذی آتاہ، کہ عقل جو اس نے ہی عطا کی ہے، لا یستقل بمعرفت ما ینفعہ وما یضرہ، مستقل طور پر اس کو پہچان نہیں دیتی جو اس کو نفع دیتا اور نقصان دیتا ہے. یعنی صرف عقل کی بنیاد پر انسان اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچان سکتا. ویتعرض لضغوط کثیرۃ من رغباتہ وشہواتہ، اور وہ اس کو بہت سے پریشر، ضغوط ہوتا ہے ضغط، پریشر، بہت سے پریشر جو اس کی رغبتوں اور اس کی خواہشوں کے ہوتے ہیں اس پر پیش کر دیتی. یہ تعرض کا مطلب ہوتا ہے اس کو انٹرفیئر کرنا جیسے کسی چیز کے ساتھ. فضلا علی انہ موکل بالاستفادۃ من طاقات الارض التي سخرها اللہ لہ، باوجود اس کے کہ وہ اس کے سپرد کیا گیا ہے فائدہ اٹھانا زمین کی طاقتوں سے جن کو اللہ نے اس کے لیے مسخر کر دیا ہے. وَلَيْسَ الْعَقْلُ مُوَكَّلًا بِصِيَاغَةِ نِظَامٍ لِلْحَيَاةِ، اور عقل کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا کہ وہ زندگی کے نظام کو کوئی شیپ دے. سیاغہ ہوتا ہے سائغ، سیغہ، ڈھالنا کسی خاص شکل میں. فَهَذَا مَجَالُ الدِّينِ وَالشَّرِيعَةِ الَّتِي تَأْتِي مِنَ اللَّهِ، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، بِوَاسِطَةِ رُسُلِهِ، اس کے رسولوں کے واسطے سے. فَيُؤْمِنُ بِهَا وَيَتَّبِعُ مَا جَاءَتْ بِهِ، تو وہ ان پر ایمان لاتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، شریعت پر، اور اس کا اتباع کرتا ہے جو اس کے پاس آیا ہے. وَمِن ثَمَّ لَا يَكِلُ اللَّهُ الْإِنسَانَ إِلَى هَذَا الْعَقْلِ وَحْدَهُ، اور یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس اکیلی عقل کے سپرد نہیں کرتا. وَلَا يَكِلُهُ كَذَلِكَ إِلَى مَا أَوْدَعَ فِي فِطْرَتِهِ مِن مَعْرِفَةِ رَبِّهِ، اور نہ ہی اس کو سپرد کرتا اسی طرح جو اس نے رکھ دیا اس کی فطرت میں اپنے رب کی معرفت کے اعتبار سے. وَشَوْقِهِ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف شوق رکھنے کے. وَلُجُوئِهِ إِلَيْهِ فِي الشَّدَائِدِ، اور تکلیفوں میں اس کی طرف پناہ لینے کا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل کے حوالے نہیں کیا، اور نہ ہی انسان کو فطرت کے حوالے کیا ہے کہ اس کی فطرت میں جو خیر ہے صرف وہی کافی ہے، اور نہ ہی مشکل وقت میں جیسے انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رغبت کرے. جیسے مشرکین بھی جب کسی کشتی میں ہوتے ہیں اور وہ ڈوبنے لگتی تو صرف اور صرف
اللہ کو پکارتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہدایت دینے کا ذمہ اپنے اوپر لیا, عقل کو اور فطرت اور انسان کی اور قوتوں کو اس کا مکلف نہیں بنایا. فَهَذِهِ الْفِطْرَةُ قَدْ تُفْسَدُ بِسَبَبِ الْمُؤَثِّرَاتِ, یہ فطرت جو ہے کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے بہت سے انفلوئنسز کی وجہ سے. مؤثر کا مطلب ہوتا ہے جو چیز اثر ڈالتی ہے, یعنی جو انفلوئنس ہوتے ہیں سوسائٹی کے, اس کی وجہ سے. مثلا ایک شخص بہت اچھا ہوتا ہے لیکن سوسائٹی کا انفلوئنس جو ہوتا ہے وہ اس کو کچھ اور بنا کے رکھ دیتا ہے, وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنے دیتا. اب مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی شرم و حیا پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے سطر کو ڈھانک کے رکھتے. لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اور جب دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنا سطر کھول رہے ہیں تو وہ بھی کھولنے کو برا نہیں سمجھتا, کیونکہ بہت سارے نظریات اور سوسائٹی کے جو ایکشنز ہیں یا انفلوئنسز ہیں مختلف لوگوں کے, وہ اس نے قبول کر لیے ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے, اور ایک یہ کہ اپنی خواہش کا یا لوگوں کا غلام بن کے رہے. اب مثال کے طور پر حجاب ہی کی بات ہے, حجاب لینے کی. اب حجاب لینا جو ہے ایک مسلمان لڑکی کے لیے فرض ہے, نفل نہیں, سنت نہیں. اس کی پوچھ ہوگی, پکڑ ہوگی, قیامت کے دن حساب جواب دینا ہوگا. لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی وہ کیوں نہیں کر پاتی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ پتہ بھی ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہے, اور میں نے کل اللہ کے پاس جانا ہے, اس کے سامنے کھڑے ہونا, مجھے جواب دینا ہے. ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سوسائٹی کا انفلوئنس, لوگوں کی پسند, پیئر پریشر, اندر کی خواہشات. حالانکہ دین پر عمل کرنے یا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے انسان کے اندر ایک چیز رکھ دی گئی ہے کہ جو میرا محسن ہے, جس نے ہر چیز اتنی پرفیکٹ بنائی ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی فروٹس ہیں, ان کے اوپر جتنے بھی کور ہیں, ہر فروٹ کورڈ ہوتا ہے نا کسی نہ کسی طرح, تو اس کے اندر ایک غذائیت ہوتی ہے, تو اس کا کور اس کو سنبھالتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جانوروں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ان کے قابل شرم حصے جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں, شاید دم سے یا پروں سے یا کسی بھی چیز سے, ہر چیز کے اندر. تو جس رب نے کائنات کے اندر حیا کا ایک کانسیپٹ رکھ دیا ہے, کیا اس نے انسان کے اندر نہیں رکھا ہوگا؟ لیکن وہ فطرت بھی بگڑ گئی نا انسان کی جب وہ غلط ماحول کے اندر رہا. تو جب انسان اندر سے بگڑ جاتا ہے نا, تو پھر جب تک اس کی اصلاح نہ ہو تو اللہ کا حکم ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ جاننے کے باوجود کہ انسان اس دنیا میں نہ خود آیا ہے نہ اپنی مرضی کر سکتا ہے. فَهَذِهِ الْفِطْرَةُ قَدْ تُفْسَدُ بِسَبَبِ الْمُؤَثِّرَاتِ وَبِسَبَبِ الْإِغْوَاءِ, اور شیطان کے بہکانے سے. دوسری ریزن وَالتَّزْيِينِ, اور شیطان حرام غلط چیزوں کو بیوٹیفائی کر دیتا ہے. الَّذِي يَقُومُ بِهِ شَيَاطِينُ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, جسے لیے ہوئے ہیں انسانوں اور جنوں کے شیطان, وہ بہکاتے ہیں. بِكُلِّ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَجْهِزَةِ التَّوْجِيهِ وَالتَّأْثِيرِ, ساتھ ہر اس چیز کے جس کے وہ مالک ہیں, اثر ڈالنے اور ڈائریکشن دینے کے ہتھیاروں میں سے. یعنی جو بھی ٹولز ان کے پاس, اجہزہ ٹولز کو کہتے ہیں, یعنی ہر طرح کے ٹولز استعمال کرتے ہیں انسان کو بگاڑنے کے لیے, انسانوں اور جنوں کے شیاطین جو ہیں. انما یکل اللہ الناس الی وحیہ ورسلہ وہداہ وکتبہ, اللہ تعالیٰ لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اس کی وحی, رسالت, ہدایت اور کتابوں کی طرف لوٹیں. یعنی جب انسان صحیح معنوں میں سمجھ کے اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے, اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھتا ہے, تو پھر پیوریفیکیشن کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے, پھر دل صاف ہونے لگتا ہے, فطرت صحت مند ہونے لگتی ہے, عقل جو ہے اپنی صحت اور سلامتی کی طرف لوٹتی ہے. وَلِيَجْلُوَ عَنْهُمْ غَاشِيَةَ الظِّلَامِ وَالتَّضْلِيلِ الَّذِي أَصَابَهُمْ, اور تاکہ ہٹ جائے ان سے اندھیروں کے پردے اور گمراہی کے جو ان پہ آ پہنچے. یعنی شیطان نے, انسانوں نے جو ان کے اوپر اندھیرے اور گمراہی کے پردے ڈالے ہیں وہ ان سے ہٹ جائیں, صاف ہو جائیں. وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِكَرَمِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ, اور یہی لائق ہے اللہ کے کرم, اس کے فضل, اس کی رحمت, اس کے عدل, اس کی حکمت اور اس کے علم کے. یہ اس وجہ سے ہے. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَخْلُقَ الْبَشَرِيَّ وَيَجْمَعُهُمْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَتْرُكُهُمْ سُدًى, ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرے,
اور ان کو زمین میں جمع کرے اور پھر ان کو بیکار چھوڑ دے. ثم یحاسبہم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن ان کا حساب لے. ولم یبعث فیہم رسولا، اور ان کے بیچ میں کوئی رسول نہ بھیجے. یبین لہم ما یتقون، جو انہیں بیان کرے جس سے وہ بچیں. وینزل علیہم کتابا بہ یہتدون، اور ان پر کتاب نازل نہ کرے کہ جس کے ذریعے وہ ہدایت پائیں. یہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجے، یہاں وہ اکٹھے ہوں، کھائیں پیئیں عیش کریں، اور ان کو یہی نہ پتا ہو کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. بل من اللہ علی البشریۃ کافۃ، بلکہ اللہ نے ساری انسانیت پر احسان کیا ہے. ببعثۃ الانبیاء والرسل الیہم، ان کی طرف انبیاء اور رسل بھیج کر. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ایک رسول انہی کے اندر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں مبتلا. سبحانہ تعالیٰ that he get the guidance in the wahi and his hidayah and not upon our aql or our logic or our hearts or anything. Because we have seen so many, I mean, of so many stories, and even just stories of Sahaba, that, they were completely perverted, or they were completely on the other side. And Islam or the Hidayah or Allah subhanahu wa ta'ala's wahi actually brought them back. And that gives us hope that no matter how misguided anyone be, he will come back if this ilm is given to him, yes, or it reaches him. Because so many of us are worried about our kids, that they have left the deen or they have become completely misguided. But it gives us the hope that if we keep, dropping that hidayah into them, inshallah, biiznillah, they will come back. I was just feeling really grateful that Allah subhanahu wa ta'ala sent something for us, the Quran, which we can follow, and it's not optional. It's like a guidance for us. So we should not take it lightly. We should follow it and inshallah be guided through it. What you said, that Allah subhanahu wa ta'ala didn't send people and just leave them be. He sent guidance in many ways, and people denied, and it's preserved in the Quran and in Sunnah, and we're supposed to follow Sunnah and not just just read the Quran and not understand the Sunnah too. It's both. Ustaz, a lot of non-Muslims say stuff like they believe in God, but they don't believe He has sent anything, or He's not really involved in their life. But it's very illogical for us to think that, for example, if a mother gives birth to children and she leaves them alone, what do we think of that? We think it's horrific and it's unimaginable. We completely shun them. I don't know what else to say about it. It's horrible. But how could we assume that Allah has created us and yet He would leave us without any guidance? I was thinking, sometimes non-Muslim, they ask this question, why you wear hijab? If we have this belief, Allah subhanahu wa ta'ala created me, Allah the one, He's not going to leave me. Iman, strong iman, if we have, the answer is very easy, just to say, because my Lord tell me. If we just explain, they will give you hard time by argument. But if you say, Allah tell me, they're not going to question your belief. So I found out to say, Allah, because my Lord tell me, I feel more good answer. So as I was reflecting over the first paragraph of this page, which has to do with tazkiyah, purification, we just now discussed that what happens when we get influenced by the society, we end up going against Allah subhanahu wa ta'ala. We forget that we have to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala one day. And when we come close to this book, to the book of Allah, and we develop this relationship, and that is when the purification, the tazkiyah begins and the darknesses go away. And that builds that furqan in us, that strength in us to say no to the wrong practices of society and holding on to what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded. This idea of Allah being there and not just leaving us in darkness, as Sister Michelle said, that sometimes people, they feel like God has just abandoned them. But if you think about the analogy that if you're taking a test, a teacher is still there, they're just silent because a test is happening, right? Mm-hmm. So in Surah Safat today, we also learned about the story of Ibrahim alayhi salam, that when he was sacrificing his son, and like Ismail as-salam was laying there prostrated, like the knife was there, ready to be sacrificed. And in that moment, that's when the angel came down with the news that you've passed the test, right? And this was a great test.
But the fact is that Allah is still there and we have to trust Him and turn to Him and make dua to Him. ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، تو الٹا کیوں لٹایا تھا؟ انسانوں کو جب ذبح کیا جاتا ہے نا تو پیچھے سے کٹ لگایا جاتا ہے، یہ اسپائنل کورڈ کاٹی جاتی ہے پہلے، ٹھیک ہے، اور جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی رگیں کاٹی جاتی ہیں. کتنا مشکل کام ہے. وہ اپنا بیٹا قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنا نفس قربان نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے. I was thinking that Allah subhanahu wa ta'ala has given us everything that we need on this earth, right? Whether it is the air that we need to breathe, or the different colors that we like to see, the different textures that we feel, the different flavors in the mouth. It is so many things Allah subhanahu wa ta'ala has given us that we cannot even enumerate them because we don't even know what they are. So how is it that when Allah subhanahu wa ta'ala has fulfilled every physical and emotional need, He would not fulfill the spiritual need? Yeah. That if He's given us the food and the air and everything that we need on the earth, why would He deprive us of guidance? It doesn't make sense. And the other thing I was thinking of was the hadith about the example of the straight path. That there is a road and on its two sides are walls, and in the walls there are doors, and there is a caller calling from above and a caller calling from the road itself. That people keep going straight and do not open any door. And when a person intends to open a door and go through, then the caller says, don't do that. So I was thinking about what this author has written, that when you have the Quran in your life, that you become careful about your thoughts, your words, your actions, because exactly the Quran calls you. Yes, and then there is also that inner voice that Allah has given. وَجَمِيعُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَاءُوا بِالتَّوْحِيدِ الْمُطْلَقِ الْخَالِصِ. سارے رسول، ان پر صلاۃ و سلام ہو، ایبسولوٹ خالص توحید لے کر آئے. الَّذِي لَا ظِلَّ فِيهِ لِلشِّرْكِ فِي صُورَةٍ مِّن صُوَرِهِ، اس میں کسی قسم کے شرک کا کسی بھی شکل میں کوئی سایہ بھی نہیں. وَأَمَرُوهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں. وَأَخْبَرُوا أُمَمَهُمْ، اور انہوں نے اپنی امتوں کو خبر دی، أَنَّهُمْ بَشَرٌ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَلَا لِغَيْرِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ وہ اپنی جانوں کے لیے اور کسی اور کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں. وَلَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اور نہ وہ غیب کو جانتے ہیں، الا ما اطلعهم اللہ علیہ، مگر جس پر اللہ نے ان کو مطلع کر دیا. ولا یملکون بسط الرزق او قبضہ لأحد، اور وہ کسی کے رزق دینے یا اس سے روکنے کے بھی مالک نہیں. وانذروا قومهم الآخرہ، اور انہوں نے اپنی قوم کو آخرت سے ڈرایا. وما فیہا من حساب وجزاء وثواب وعقاب، اور جو بھی اس میں حساب، جزا اور ثواب اور سزا ہے. فهذه الأصول التي دعا إليها كل رسول من رسل الله إلى عباده، تو یہ ہے وہ بیسک پرنسپلز جن کی طرف اللہ کے رسولوں میں سے ہر رسول نے لوگوں کو ان کی طرف بلایا، یعنی إلى عباده. والإيمان بالرسل ليس فقط اعتقاد بالقلب، اور رسولوں پر ایمان لانا یہ صرف دل کا اعتقاد ہی نہیں، بل هو مع ذلك عمل ایجابی، بلکہ یہ ایک بہت مثبت عمل ہے، فی تنفیذ جمیع ما جاءوا بہ، ان سب چیزوں کو نافذ کرنے کا جو وہ لے کر آئے، فی نصرت ہؤلاء الرسل، ان رسولوں کی مدد میں. وشد ازرہم فیما ندبہم اللہ لہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، یعنی تیار ہو گئے اس چیز کے لیے جس کی طرف اللہ نے ان کو دعوت دی یا ان کو کرنے کا کہا. وفیما وقفوا حیاتہم کلہا لادائہ، اور اس میں جس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگیاں وقف کر دی. وہو ابلاغ رسالۃ اللہ الی عبادہ، اور وہ ہے اللہ کے میسج کو اس کے بندوں تک پہنچانا. فالایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو اللہ پر ایمان اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور ودینہ وشرعہ، اور اس کے دین پر ایمان اور اس کی شریعت پر. مقتدا ہو، اس کا تقاضا یہ ہے، ان ینہض المؤمن، کہ مومن اٹھ کھڑا ہو، لینصر ما آمن بہ، تاکہ مدد کرے اس کی جس پر وہ ایمان لایا ہے. ولیقیمہ فی الارض، اور تاکہ زمین میں اس کو قائم کرے. ولیحققہ فی حیات الناس کافۃ، اور تاکہ اسے تمام لوگوں کی زندگی میں ثابت کر دے.
وذلك يحتاج الى دعوة وبذل الانفس والاموال والاوقات لنشره في العالم، اور یہ چیز تقاضا کرتی ہے دعویٰ کا، یعنی دعویٰ کرنا پڑے گا اور نفس و مالوں اور اوقات کو خرچ کرنا ہوگا اس میسج کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے، لنشره في العالم. ويحتاج الى نصرة وجهاد لتحقيقه، اور یہ محتاج ہے مدد کا اور جہاد کا اس کو سچ ثابت کرنے میں، یعنی انتہائی محنت کا. وَلِحِمَایَتِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ بَعْدَ تَحْقِیقِهِ، اور پھر اس کو سچا کرنے کے بعد یا اس کو حقیقت بنانے کے بعد اس کو اس کے دشمنوں سے بچا کے رکھنے کا بھی. ان الایمان بالرسل والاقرار بالرسالۃ والعمل بموجبها هو الذي يجعل هناك قاعدة لما يريده الله من البشر. بے شک رسولوں پر ایمان اور رسالت کا اقرار اور اس کے مطابق عمل وہ چیز ہے جو بناتی ہے اس کو ایک بنیاد اس چیز کی جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسانوں سے. لما يريده الله من البشر کئی يتلقى البشر كل ما يتعلق بالعبودیۃ للہ من مصدر واحد، تاکہ حاصل کر لیں انسان ہر اس چیز کو جو اللہ کی عبادت سے متعلق ہے ایک ہی سورس سے، یعنی ادھر ادھر سے نہیں لیں بلکہ رسول سے ہی ساری وہ چیزیں لیں جو اللہ کی عبادت میں مددگار ہیں. ھذا المصدر الامین الذی اصطفاہ اللہ واجتباہ هم فقط الانبیاء والرسل، یہ امانت دار سورس جس کو اللہ نے چنا ہے اور اختیار کیا ہے وہ فقط انبیاء اور رسول ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ الی عبادہ، جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. وذالک حتی لا یقوم کل طاغوت مفتر، اور یہ اس لیے بھی کہ ہر طاغوت اور گھڑنے والا کھڑا نہ ہو جائے. یقول للناس قولا، جو لوگوں کو ایک بات کہے، ویشرع للناس شرعا، اور لوگوں کو ایک اور شریعت بنا کر دے دے. ثم یزعم ان اللہ شرعہ وامر بہ، پھر دعویٰ کرے کہ یہ اللہ نے شریعت بنائی ہے اور اس کا حکم دیا ہے. یعنی اللہ نے ایک سورس کیوں دیا ہمیں؟ تاکہ اور بہت سے لوگ نئے نئے سورسز لے کے نہ آ جائیں کہ یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے. یعنی کرائیٹیریا ہدایت کا وہی ہے جو رسولوں کے ذریعے آئے گا، نہ کہ غیر رسولوں کے ذریعے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت اپنی چاہی ہے نا، تو اسی طرح اطاعت رسول کی لازم ہے. باقی اس کو فالو کریں گے، چاہے کتنا کو بڑا عالم ہو، وہ رسول ہی کو فالو کرے گا. بینما ہوا یفتریہ من عند نفسہ، اس طرح کہ وہ اپنے اندر سے اپنے نفس سے اس کو گھڑ لیتا ہے. وفی کل جاہلیت فی الارض یقوم بین الناس من یشرع الشرائع والنظم، اور زمین پر ہر طرح کی جاہلیت میں کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو شریعت بنا کر دیتے ہیں اور نظام بنا کر دیتے ہیں. ثم یقول ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھا. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑے سے فائدے حاصل کر سکیں، تھوڑے سے پیسے لے لیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہے ان کے لیے اس پر جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس پر جو وہ اس انارکی کو سٹاپ کرتا ہے، یحسب سٹاپ کرتا ہے. حاضر الفوضى، فوضا کہتے ڈس آرڈر کو. وحاظ الاختیار، اور اس ڈسپشن کو، الناس لوگوں پر، بسم اللہ اللہ کے نام سے. الا ان یکون ہناک مصدر واحد مبلغ عن اللہ ہم رسلہ الذین اختارہم وارسلہم. اس کا علاج یہی ہے اس سارے ڈس آرڈر کو یا انارکی کو ختم کرنے کا، اور اس دھوکے کو جو اللہ کے نام پر لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ ایک ہی سورس ہو جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو بات پہنچائے، اور وہ اس کے وہ رسول ہی ہیں جن کو اللہ نے خود چنا ہے اور بھیجا ہے. وما اعظم جرم هؤلاء الناس الذين يفترون على الله الكذب، اور کتنا بڑا جرم ہے ان لوگوں کا جو اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں. ويضلون الناس بباطلهم، اور لوگوں کو بھٹکاتے ہیں اپنے باطل کے ساتھ، یعنی اپنے باطل نظریات کے ساتھ. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ گڑے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکا دے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں. ان
الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. والشرائع السماویہ یکمل بعضھا بعضا، اور آسمانی شریعتیں بعض بعض کی تکمیل کرتی ہیں. ومقصودها الایمان باللہ، اور ان کا مقصد اللہ پر ایمان لانا ہے. والتسلیم لہ فی کل شیء، اور ہر چیز میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا. وعبادتہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس اکیلے رب کی عبادت کرنا جس کا کوئی شریک نہیں. واجتناب عبادت ما سواہ، اور اس کے سوا سب کی عبادت سے اجتناب کرنا. فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر. وإن تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا. تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو بھٹکنے سے اور کنفیوژن کا شکار ہونے سے بچایا، اور ان کی ہدایت کا سورس ایک ہی رکھا، اور وہ ہے رسول. جو کچھ رسول لا کر دیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ، اور ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر اسی رستے کو اپنا اصل رستہ بناؤ، اور یہی صراط مستقیم. بہت لاجیکلی انہوں نے سمجھا دیا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک رسول اور ایک کتاب دی تاکہ ہم اس کے ذریعے ہی اللہ تک پہنچے. کیونکہ لوگوں نے خود ساختہ طریقے اختیار کیے ہوئے اللہ تک پہنچنے کے، اللہ کو پانے کے. تو ان طریقوں کو چھوڑ کر یہ طریقہ اختیار کرو، کیونکہ ہر کوئی اپنے طریقے کی طرف بلائے گا. اب دنیا میں جتنے بھی ریلیجنز ہیں، ہر ایک اللہ کو تو مانتا ہے، لیکن اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. کچھ کی سینس بنتی ہے اور کچھ کی نہیں، لیکن جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دے دیا وہی اصل طریقہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. Ustaz ji, in this last comment of yours, it just struck me that, the simile about if